الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز نو حق اور سچ بولن دی توفیق عظیم عطا فرمائے، بندہ ناچیز دا دل دماغ زبان غلطی تو محفوظ فرمائے۔ پھر دعا ہے کہ مولا کریم فقیر نو شرح صدر عطا فرمائے۔ محترم سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک اعلان کیتا سی کہ موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کریں گے۔ اسے وعدے دا ایفا کردیاں ہویاں آج دے جمعۃ المبارک دا عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قصبہ اہواز دے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل، اینو شہر بابل بھی آکھیا جاندا ہے، اس دے اطراف دے اندر رہندے سن، جنہاں دے کھنڈرات اج تک بھی موجود نے۔ بغداد تو 40 میل دے فاصلے تے یہ شہر بابل ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام تو پہلا غالباً بنی آدم دی آبادی تو ملک آرمینیا، عراق، ایران، شام وغیرہ یہ ملک اس جگہ تے آباد سن۔ پھر انہاں ملکاں تو بنی آدم پھیلی اور پھر پھیل دی گئی
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے والد محترم دے نام دے اندر کافی سارے علماء دا اختلاف ہے. اور یا تے انہاں دا نام تارخ سی، جہاں تک قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اس ابی تو مراد عرفی باب لیا گیا ہے. آپ دا چچا سی آزر، اس دی طرف نسبت کی تھی گئی. کیوں کہ عرب دے اندر اور عربی زبان دے اندر چچا نو بھی ابی دا لفظ بولا جاندہ ہے، باپ دا لفظ بولا جاندہ ہے. اور محمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے نمرود بن کنعان، اے نمرود کنعان دا بیٹا سی. اے اس وقت اس جگہ دا بادشاہ وقت سی. اس بادشاہ نے ایک خواب ویکھیا. کی خواب ویکھدا ہے کہ ایک ستارہ چمکیا ہے آسمان تو. توجہ میرے وال، ایک ستارہ آسمان تو چمکیا ہے تے جناب جی اس ستارے دی روشنی اتنی سی کہ او دی روشنی سورج تے چند دی روشنی دے اتے غالب آ گئی. اے اس نمرود بادشاہ نے خواب ویکھیا. یاد رکھیے گا اے او بادشاہ سی جنہیں پورے روئے زمین تے بادشاہی کیتی ہے. ہن اس بادشاہ نے خواب ویکھیا کہ ایک ستارہ چمکیا ہے تے او ستارہ او دی روشنی دے نال سورج تے چند دی روشنی مغلوب ہو گئی. اس ستارے دی روشنی غالب آ گئی. اکھ کھلی تے خوف بیٹھ گیا دل دے اندر. خیر ہوئے، عجیب خواب ویکھیا ہے. جدو خوف دل وچ بیٹھا ہے اپنے جڑے کاہن رکھے ہوئے سن، تعبیراں خواب دیاں دسن والے لوگ اس باقاعدہ اپنے رکھے ہوئے سن، نجومی بھی رکھے ہوئے سن جے ستارے نو ویکھ کے انہوں حالات دس دے سن. انہیں کاہناں نو نجومیاں نو بلایا ہے اپنے کول، بلا کے تے خواب دسیا ہے کہ میں جناب جی ایک خواب ویکھیا ہے. وہ خواب اے سی ایک ستارہ ویکھیا ہے، ستارہ آسمان تے چمکیا ہے. اس ستارے دی روشنی چند تے سورج دی روشنی تے غالب آ گئی. انہاں کہنا نے انہوں تعبیر دسی کہ بادشاہ وقت ایدی تعبیر ہے وے کہ ایس ملک دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا. ایس ملک دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا. وہ بچہ تیری شہی نو تیرے تخت و تاج نو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا. اس دی تعبیر ہے، یعنی تیرا اے تخت و تاج مٹی دے اندر مل جانا ہے. اس بچے نے وہ مقابلہ کرنا ہے تیرے نال. پھر مزید نمرود دے دل دے اندر خوف لاحق ہویا، خوف بیٹھا. انہیں حکم جاری کر دیتا کہ جناب جی ہون اس ملک دے اندر جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو. ہون اپنے خوف دی وجہ تو لوگاں دا قتل اپنے سر تے رکھن لگ گئے. ڈر انہوں اتنا سی. قتل بڑے بچے اس قتل کرائے نے جناب جی.
اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ محترمہ دے کول جدوں اس ملک دیاں دائیاں آندیاں سن، رب نے انہاں دیاں اکھاں تے ایسا پردہ رکھیا ہے، انہاں نوں معلوم نہیں سی ہوندا کہ اس مئی نو حمل ہے یا نہیں ہے۔ وقت قریب آندا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ محترمہ نے جدوں بچے جمن دا وقت قریب آیا ہے، پہاڑ دے نال ایک غار سی، اس غار دے اندر جا کے جگہ بنائی، اتھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش ہوئی۔ جدوں پیدا ہوئے، پیدا ہوندیاں ساری نمرود دے جڑے کہن نجومی رکھے سن، انہوں نے خبر معلوم ہوئی تے جا کے دسیا بادشاہ وقت نو، بادشاہ وا جس ستارے تو ڈردا سیں اور جس ستارے نو روکن دی خاطر تو سائے قتل کرائے نہیں، او ستارہ آج دنیا تے طلوع ہو چکیا ہے۔ جدوں دسیا تے مزید خوف لائق ہو گیا، پھر گھراں دیاں تلاشیاں لینیاں شروع ہو گئے تے سیانے کہندے نے جنوں رب بچاوے دنیا دی کوئی طاقت نو مار نہیں سکدی۔ اس غار دے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو ماں نے اس غار دے اندر رکھیا تے ایک وقت مقرر ایسا کیتا کہ روزانہ جاندیاں سن اپنے بیٹے نو دودھ پلا کے واپس آ جاندیاں سن، اور رب تعالیٰ دی کرم نوازی ایسی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہفتہ انہوں نے جمعیا ہویا ہے، لگدے انج سن جویں پورے مہینے دا بچہ ہے، مہینہ گزریا ہے انج لگدے سن جویں سال دا بچہ ہوندا ہے، تے سال گزریا ہے انج لگدا سی جویں 2 سال دا بچہ ہے، جدوں 2 سال دا ہویا ایویں لگدا سی جویں 15 سال دا بچہ ہے۔ انج دا جسم مبارک ہوندا آیا۔ چند دن گزرے نے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ محترمہ گئیاں نے دودھ پلان واسطے، تے کی ویکھدیاں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک انگلی یا انگوٹھا، انگوش دے بارے علماء کرام نے لکھیا ہے، انگلی منہ دے وچ پائی ہوئی سی، 2 انگلیاں، تے ایک انگلی دے وچوں دودھ آ رہا سی تے دوسری انگلی دے وچوں شہد پیدا ہو رہا سی، پی رہے سن۔ اور انہاں دوواں چیزاں دے وچ رب نے ہر بیماری دی شفا رکھی ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت علی فرماندے نے کہ جیڑا دودھ تے خالص شہد تے بارش دا پانی انہاں نوں مکس کر کے پی لاوے، دنیا دی کوئی بیماری اودے جسم وچ رہ نہیں سکدی۔ انہاں دوواں چیزاں نوں پی رہے سن، والدہ نے ویکھیا تے حیرانگی ہوئی تے سمجھ گئیاں کہ اے او عام بچہ نہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہن اس غار دے اندر دودھ جہاں تک پیندے رہ گئے، اس تو بعد بھی کچھ عرصہ رہ گئے۔ بعض علماء فرماندے نے 5 سال رہے نے، بعض فرماندے نے 7 سال، اس تو بعد دا کول کوئی نہیں۔ اس غار دے اندر 5 سال دے ہے سن یا 7 سال دے ہے سن، لگدے انج سن جویں 15 سال دا بچہ ہوندا ہے۔ ماں تو سوال کیتا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ ہن تبلیغ حکمت شروع ہو رہی ہے۔ رب دا پیغمبر اس انداز دے نال شروع پہ کر دینے اپنی تبلیغ نو۔ ماں تو پوچھا ہے، ماں جی میرا رب کون ہے؟ ماں کہندیاں نے تیرا رب میں ہاں۔
تے پھر سوال کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. آپ فرماندے نے کہ ماں جی جویں مینوں حاجت ہوندی ہے تسی میرے رب ہو تے تھانوں ہی تے حاجت ہوندی ہے تھوڑا کون رب ہے؟ توجہ نہیں فرمائی یار. تو اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا غوث تھانوں ہی تے حاجت ہوندی ہے تھوڑا رب کون ہے؟ انہیں آخیا میرا رب تیرا باپ ہے. پھر فرمایا اچھا جویں مینوں حاجت ہوندی ہے تھانوں حاجت ہوندی ہے یہی حاجت میرے باپ نو بھی ہوندی ہے او دا رب کون ہے؟ او دا رب کون ہے؟ آپ دی والدہ محترمہ کہندیاں نے ہن اے بعض دا قول میں نقل کر رہی ہوں بطور وائز. انہاں دی والدہ محترمہ کہندیاں نے کہ جناب جی انہاں دا رب تے نمرود ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال اٹھایا جویں مینوں حاجت ہوندی ہے تھانوں حاجت ہوندی ہے باپ نو حاجت ہوندی ہے یہی حاجت تے نمرود نو ہوندی ہے نمرود دا رب کون ہے؟ پھر ماں نے چپ کرایا چپ کر گئے. ہن تبلیغ دا انداز بیان ویکھ. رب دا پیغمبر مناظر سی میں اگے جا کے بیان کرنا کی کر دیں کس طرح کر دیں تبلیغ. ایک گل سن کے ماں نے چپ کرایا بیٹے نو. پھر گھر گئیاں جا کے دسیا باپ نو. ہن اس جگہ تے انہیں جا کے دسیا باپ نو. اتھے پھر بعض علماء دا میں کول سنان لگا کیونکہ 10 علماء کرام اس دی وچ ہیں جڑے اختلاف کردے نے بھی انہیں جا کے باپ نو دسیا ہے آیا او باپ اصل انہاں دا باپ سی یا آزر سی کیونکہ آزر چچا سی. انہیں جا کے دسیا کہ جناب جی جس ستارے تو نمرود بچدا رہی ہے تے سائے قتل کرائے نے لگدا ایویں ہی ہے جیڑا تھوڑا فرزند ہے اوہی ستارہ ہے جیڑا رب نے چمکا چھڑیا ہے دھرتی تے یہ اوہی ستارہ ہے. انہیں کہا کہ اچھا پھر خاموش رہو لے آؤ. گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی تو توحید دی حمایت تے عقائد کفر دی مخالفت شروع کر دیتی. اس غار تو رات دے وقت لے آئے گھر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا ہے کہ کچھ لوگ ستارے دی پوجا کر رہے سن کہہ رہے سن اے ساڈا رب ہے. اے کون ہے؟ اے ساڈا رب. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگو رب دا قرآن بیان کردا ہے کہ کیا دلیل دے کے ہن بچہ کی لگے رب دا پیغمبر اور پھر دھرتی نو اس تو ہلاون لگا ہے. دلیل کیا دیتی رب دا قرآن؟ توجہ نال بول سبحان اللہ. رب فرماندا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لأحب الآفلین. جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا اے لوگ ستارے نو رب پہ مندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی ھذا ربی کیا اے میرا رب ہے. ہن توجہ اس جگہ تے آ کے میں ایک انداز دے نال بیان سمجھاواں گا اس آیت نو کیوں کہ بعض کم عقل لوگ سر سید احمد خان جیسے کم عقل تے بے وقوف لوگ وہ کہندے نے جناب جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستارے نو رب منیا ہے
پھر اس تو تھک ہار کے سورج نو رب منیا ہے، پھر اس تو تھک ہار کے جناب جی آسمان نو رب منیا ہے، پھر اس تو تھک ہار کے اخیری انتہا تے جا کے رب نو رب منیا ہے۔ عقل جو نہ ہوئی، حالانکہ ایک انداز سی تھے سوال دا، ہاذا ربی، ہاذا دا معنی ہوندا یہ۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بطور سوال کر رہے ہیں، جی میں اسی کہنا نا یار یہی چیز یہ مطلب کی ہوندا ہے۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہاذا ربی، یار یہی میرا رب ہے۔ کیا مطلب یہ میرا رب نہیں ہو سکتا؟ توجہ نہیں فرمائی یار۔ ہاذا ربی، کیا یہی میرا رب ہے؟ یعنی انج دا سوال ہویا، اور رب دا قرآن انہوں بیان فرما رہا ہے، فلما افل قال لا احب الافلین۔ آپ نے پوچھا کیا یہی میرا رب ہے؟ یہی میرا رب ہے؟ ویکھ دے رہے وقت رات دا گزردا گیا، ایک وقت ایسا آیا صبح طلوع ہون لگی، وہ ستارہ ڈوب گیا، ستارہ ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا قال لا 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 احب الافلین، اے میرا رب ہو ہی نہیں سکتا جیڑا ڈوب جاوے، اے میرا رب ہو ہی نہیں سکتا جیڑا ڈوب جاوے۔ میرا رب او ہے جیڑا تا حیات تو قائم ہے اور تا قیامت قائم ہوئے گا، بس او حج یا قیوم ہے، نہ انہوں موت آ سکتی ہے، ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہی رہے گا۔ ان بچہ اے جواب پیا دینا ہے۔ پھر جدو صبح ہوئی، صبح دے ٹائم ویکھ دے ہونا تے سورج نکل ہے، صبح دی نماز دے ارد گرد اے چن نکل ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے ویکھیا آپ نے کہ اور چن نو خدا مان رہے سن۔ رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے چن نو خدا رب مان رہے سن۔ فلما رأى القمر بازغا، جدو چن نکلیا لوگ ویکھیا ہے اس چن دی پوجا کر رہے سن۔ قال ہاذا ربی، پھر آپ نے فرمایا کیا یہی میرا رب ہے؟ کیا یہی میرا رب؟ پھر وہی سوال استفہامیہ تو، یعنی اپنے سوال دے وچ جواب دے رہے سن۔ توجہ نہیں فرمائی یار۔ رب دا پیغمبر بچپن تو تبلیغ دے عالم دے اندر انداز ویکھ، سوال تے اسے سوال دے وچ جواب۔ ہاذا ربی، فرمایا کیا یہی میرا رب ہے؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی، آپ نے اے سوال کر کے پھر فرمایا قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین۔ فرمایا کیا یہی میرا رب ہے؟ قال لئن لم يهدني ربی، اے سوال کر کے پھر اگے جواب پہ سنا دینے۔ جواب کنج دا، وہ جی میں سیانے کہندے ہیں نا تے آکھاں نو کو تے سناواں دی نو، وہ کنج دا سوال ہوندا ہے؟ آکھاں نو نو اچھا آکھاں دی نو سناواں نو، انج دا۔ آپ فرماندے نے قال لئن لم يهدني ربی، اگر میرا رب مینو ہدایت نہ دیندا، میرا رب مینو ہدایت والا رستہ نہ دیندا، ہدایت والا رستہ نہ دکھاندا، من القوم الضالین، میں بھی اس گمراہ قوم دے وچوں ہو جاندا، میں بھی اس گمراہ قوم دے وچوں ہو جاندا۔ کیا مطلب؟ میرے رب نے مینوں ہی رستہ صحیح دکھایا ہے، جنوں میں رب مندا وا، رب حق والا وہی ہے۔
یہی مطلب سمجھا رہے سن آپ. پھر صبح ہوئی، دن چڑھیا، کچھ لوگوں نے ویکھیا او لوگ سورج دی پوجا کرن لگے. رب دا قرآن فرماندا ہے فلما رأى الشمس بازغۃ فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر. جدو ویکھیا لوگ سورج دی پوجا کر رہے سن، سورج دی پوجا کر رہے ہیں تے سورج بھی اتنا بڑا، زمین تے ویکھیا ساری روشنی روشنی ہے تے سورج چن تو بھی وڈا سی. ھذا اکبر، آپ نے اکبر دے لفظ اس واسطے بولے نے، علماء کرام فرماندے نے اکبر دمانی ہوندا ہے وڈا. سورج چن تو وڈا سی. آپ نے پھر سوال کیتا ہے کیا یہی رب ہے سب تو وڈا؟ یہی رب ہے سب تو وڈا؟ ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہی میرا رب ہے؟ کیا یہی سب تو وڈا ہے؟ وہی سوال استفہامیہ والا اس انداز ہے، کیا یہی رب ہے؟ کیا یہی سب تو وڈا رب ہے؟ اس انداز دے نال ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہی میرا رب ہے؟ کیا یہی سب تو وڈا ہے؟ جدو اے سوال کیتا فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون. آپ نے فرمایا میں ویکھیا ہے تسی تے شرک پہ کردے ہو. ہن اتھے ٹھوس الفاظ آپ نے بول دیتے تبلیغ وچ. پہلے تاں سمجھان دے رہے نا اشاریہ طور دے، جدو نہ سمجھے پھر اتھے فرمایا تسی جو شرک کر رہے ہو نا، بریء مما تشرکون، میں تھوڑے شرک تو بیزار ہاں، میں الگ ہاں، تسی مشرک ہو، شرک پہ کر دے ہو. ہن بظاہراً الفاظ بول چھڑے تبلیغ دے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سونا رب فرماندا ہے جدو ساڈے ابراہیم پیغمبر نے ویکھیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے خداواں دی پوجا دے اندر سن، ساڈے پیغمبر نے دھرتی تو رخ موڑیا ہے، اپنے پرایا تو رخ موڑ چھڑیا، اپنے پرایا تو رخ موڑ کے صرف ساڈے وال رخ کیتا ہے، صرف ساڈے وال رخ کیتا ہے. رب وال رخ کر کے پائے فرماندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. آپ پہ فرماؤندے نے میں تے انہاں پتاں وال رخ نہیں کردا، میں تے ویکھنا وا اپنے رب نو. میرا رب زمین تے آسماناں دا پیدا کرن والا ہے. میرا رب آسمان تے زمین نو وما انا من المشرکین. فرمایا میں مشرک نہیں ہاں. کیا مطلب؟ میں رب نو ایک مندا. ہن بظاہر ہو کے بڑھ چڑھ کے کافراں دے جھرمٹ دے وچ بیٹھ کے اپنا دین پہ دس دے نے. توجہ نہیں فرمائی یار. کافراں دے جھرمٹ دے اندر رہ کے اپنا دین دس رہے نے. اسی تے لوگاں دے جھرمٹ وچ بیٹھ کے سٹیج تے بیٹھ کے بھی نہیں دس سکدے نا، تو کافراں دے جھرمٹ وچ دس رہے سن اپنا دین. فرمایا میں مشرک نہیں ہاں. میرا رب اوے
جنہیں آسماناں نو بھی پیدا کیتا ہے زمیناں نو بھی پیدا کیتا ہے جنہاں نو تسی خدا مندے ہو چند تے سورج تے ستارے میرے رب نے انہاں نو بھی پیدا فرمایا ہے جدو آپ نے اس انداز دے نال انہاں دا رد فرمایا پھر کچھ لوگ ایسے سن جڑے بتاں دی پوجا کر رہے سن آپ نے بتاں دے اتے بتاں تے لعنت کیتی ہے مزید مشہور ہو گئے معاشرے دے اندر کوئی ہستی ایسی آئی ہے جیڑی ایک رب نو مندا ہے ایک رب دے سیڑ تے لے جاندا ہے عوام تو ساری دنیا چھڑا کے ایک رب وال جھکاندا ہے نمرود نو پتہ چلیا میں بھی خدا بنیا بیٹھا ہاں ایک ہور آیا ہے او تے رب انہوں مندا ہے جنہیں مینوں بھی پیدا کیتا ہے ہائے 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 اور رب انہوں مندا ہے ایک گل مشہور ہو گئی پھر بعض علماء فرماندے نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلایا اپنے کول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اوئے میرا بادشاہ ایکے تسی کیڑے بادشاہ دی گل پہ کر دو تھانوں بادشاہ پیا بلانا میرا بادشاہ ایکے جڑا مینوں رزق بھی دیندا ہے میں اودی بارگاہ جھک میں دنیا دے بادشاہاں دے اندر جھکا آپ نہ گئے فرمایا اس نمرود نے کی کیتا ادھروں رب دے پیغمبر نو لوگ جھٹنا وال لگے رب نے کہات نازل فرمایا توجہ نہیں فرمائی سنو ہون رب دا پیغمبر رب دے احکام دس رہا سی ایویں ہے جدو لوگوں نے جھٹلایا ہے نا رب نے کہت نازل فرما دیتا ہے جاؤ بکھ دے سمندر دے وچ جنہ جھٹلایا ہے ساڑھے پیغمبران نو جاؤ پھر جی میں آج ہے شریعت نو چھڑیا ہے ہون خوب گئے ہیں جناب جی دنیا داری دے او مہنگائی دے سمندر کہت آیا نمرود نے بلایا اعلان کر دیتا انج کریا جے لوگو آؤ میرے کول آٹا لے جاؤ کی لے جاؤ آٹا لے جاؤ میرے کول لوگ جاندے رہے آٹا لین واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا اج موقع لگ گئے ٹکر لان دا اج موقع لگ گیا ہے کیوں نہ ہوئے اس موقع نو چھڑنا نہیں چاہیے آپ نے بورا اٹھایا کندھے تے چل پائے جدو گئے نمرود دی کچہری دے اندر ہن او دے دین دا طریقہ کار ایسی دین دا کہندا سی مینوں سجدہ کرو جیڑا مینوں سجدہ کردا جاوے آٹا لیندا جاوے مینوں رب مندا جاوے آٹا لیندا جاوے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو باری آئی انہیں آکھیا لوکی سارے مینوں سجدہ کر دینے تو مینوں رب نہیں مندا آپ نے فرمایا تیرا تے میرا رب ایک ہے میرا رب بھی اللہ ہے تیرا رب بھی اللہ ہے کوئی خوف چہرے دل دماغ تے نہ بیٹھا آپ نے بے جھجا کو کے بولے نے آپ نے فرمایا تو اپنی بارگاہ دے اندر جھکانا چاہنا وے مینوں تے میرے رب نے پیدا کیتا ہے جنہیں مینوں پیدا کیتا ہے میں جھکاں گا بھی او دی بارگاہ دے اندر میں تے جھکاں گا او دی بارگاہ دے اندر توجہ نہیں فرمائی یار گج کے بول سبحان ہن نمرود نے آکھیا
تو نہیں جاندا میں رب ہاں؟ انہیں آخیا نہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا، تو رب ہو ہی نہیں سکتا۔ انہیں آخیا کیوں، میں رب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس آگیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے رہے میرا رب زندگی بھی دیندا ہے موت بھی دیندا ہے۔ کی کردا ہے؟ میرا رب زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے۔ انہاں کہ لے ایک کام تے میں کر سکنا، ایک کام تے میں کر سکنا، کیویں؟ قال انا احیی و امیت، او کہندا ہے میں ایک کام تے میں بھی کر سکنا وا، میں موت بھی دینا وا زندگی بھی دے سکتا۔ ہن اتنا بیوقوف سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سوال نو سمجھیا نہیں۔ اس کے ویکھ قید وچ دو بندے بلائے، جنوں رہا کرنا سی انہوں قتل کر چھڑیا، جنوں قتل کرنا سی انہوں رہا کر چھڑیا۔ کہندا ویکھ میں انہوں زندگی دے دیتی انہوں موت دے دیتی ہے۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے سوال کیتا سی نا کہ میرا رب اوے جیڑا زندگی دیندا ہے، توجہ نہیں فرمائی یار، زندگی دیندا ہے موت دیندا ہے، قتل نہیں کردا۔ او تو تے قتل کر چھڑی آئی بے وقوفا، سوال نہ سمجھیا۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھے آ کے نا یک دم ہی پینترا بدل دیتا ہے۔ ہن پچھلے سوال نو آپ نے دوبارہ سوال نہیں کیتا جھلیا تو تے میرے جواب بھی غلط دے رہی ہے، میرے سوال نو نہیں تے سمجھ رہا۔ آپ نے دستی پینترا بدلیا ہے، کیوں کہ رب دا مناظر نبی سی۔ توجہ نہیں فرمائی یار۔ آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او تو اپنے آپ نو رب کہنا ہے، میرا رب مشرق تو سورج طلوع کردا ہے تے مغرب دے وچ غروب کردا ہے، تو مغرب تو طلوع کر تے مشرق وچ غروب کر دے۔ جدو یہ گل کیتی نا، یہ دلیل جدو رکھی، کیونکہ پہلی دلیل تو تے آپ سمجھ گئے سن بے وقوف انہیں کی مناظرہ کرنا ہے میرے نال یار، توجہ نہیں فرمائی۔ تا کر کے آپ نے ایک ہی ایسی دلیل دے دی تھی تاکہ ایک دلیل دے نال ہی دی بولتی بند ہو جاوے۔ آپ نے دلیل ہی پھر ایسی دی تھی۔ جدو یہ گل کی تھی تو مغرب دے وچوں طلوع کر مشرق دے وچ غروب کر، میرا رب مشرق وچوں طلوع کردا ہے سورج نو تے مغرب دے وچ غروب کردا ہے، تو ایدہ برعکس کر۔ ہن بزرگ فرماندے نے کہ اگر یہی سوال نمرود کر دینا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھی تو اگر اس رب نو مندا ہے نا تے تیرا رب انج کرے کہ جناب جی مغرب دے وچوں طلوع کرے تے مشرق دے وچ غروب کرے۔ بزرگ فرماندے نے رب تعالی نے اپنے پیغمبر نو مایوس نہیں سی کرنا، قانون بدل چھڑنا سی، قانون بدل چھڑنا سی۔ ہن جدو گل کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے تے خاموش ہو گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کمزور پڑ گیا، حیران رہ گیا، یہ دلیل کتوں پڑھ کے لے آیا ہے، حیران رہ گیا، چپ ہو گئی اس نمرود دی۔ پھر انہیں کیا کیا؟ انہیں آکھیا ٹھیک ہے اگر تو مینوں رب نہیں مندا نا تے میں بھی آٹا تینوں نہیں دیندا۔ توجہ نہیں فرمائی، میں بھی آٹا تینوں
نہیں دیندا او ویکھیو ہن رب دا قرآن اتھے دس رہا ہے کفر دی تہذیب تے او دے ارادے نو کہ جدو دباؤ دیو گے نا رب دی بارگاہ اندر جھکاون واسطے پھر کی کہن گے او معیشت جا کے چوٹ مارن گے توجہ نہیں فرمایا ہاں معیشت جا چوٹ مارن گے ہن اوہی کھیڈ اختیار کرن لگا ہے کہندا ہے میں آٹا نہیں دیندا تینوں آپ نے فرمایا پہلے تو کیڑا مینوں دے رہی ہے نہ دے توجہ نہیں فرمایا میرا رب وہ ہے جڑا مینوں رزق دیندا ہے آپ نے بورا چکیا کندھے تے رکھیا واپس چل پائے رستے دے اندر ہی کرے دا ٹیلا آیا ہے بورا بھریا بھر کے کندھے تے رکھیا گھر چلے گئے جا کے ایک کمرے دے اندر اور ریت دا بھریا ہویا بورا رکھ دیتا ہے جا کے لیٹ گئے اکھاں بند کر کے سون لگے آپ دی بیوی اٹھی جلد از جلد اس اٹھا کے بورے دا منہ کھولیا وچوں آٹا کڈیا ہے آٹا کڈ کے کھانا بنایا کھانا بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیش کیتا آپ نے جدو ویکھیا آپ نے پوچھا ہے آٹا کتوں لے آیا ہے بیوی کہندی ہے آٹا تے خود لے آئے سا انہیں پھر سارا معاملہ سنایا سارا ماجرا سنایا میں تے انج گیا سا میں تے انج دے نال جا کے ٹکر لے کے وہ حیران رہ گیا ہے میں نے اس آٹا نہیں دیتا میں خالی بورا چک کے لیا سا درمیان رستے دے وچوں اے ریت دا بورا بھر کے تے رکھیا ہے بیوی کہندی ہے جس رب دی خاطر ٹکر لئی دنیا دے نال اس رب نے اس ریت نو آٹا کر چھڑیا وے یا رسول اللہ جس رب دی خاطر ٹکر لئی نا دنیا دے نال اس رب نے تیری ریت نو آٹا کر چھڑیا ہے ہن اتھے رب نے درس دیتا ہے اس آیت دے اندر او سونے او جیڑے ساڈے دین واسطے لڑدے نے نا توجہ نہیں فرمائی یار جیڑے ساڈے دین واسطے لڑدے نے ہن تے لوگ ہی کہندے نے نا جناب جی سکول نہیں پڑھاواں گے تے کھاواں گے کتھوں رب اتھے فرما رہا ہے او ساڈے دین لئی چل اگر کافر نو رزق دے سکتے ہیں تیرا بھی رزق اتھے پہنچاواں گے توجہ نہیں فرمائی یار گج کے بول سبحان اللہ ہن آپ آئے گھر اچھا بعض علماء نے لکھیا ہے آپ اس تو بعد نا گئے ایک سمندر وال سمندر دے کنارے تے آپ کھڑے سن آپ نے ایک جانور نو ویکھیا جانور نو تے او جانور دریا دے کنارے تے بھی آئے سمندر دا پانی جناب جی موج وچ آندا ہے نا تے ماردا ہے چھلانگ دریا دیاں مچھلیاں نو نال لے آندا ہے او جانور دریا دے کنارے تے مریا پیا ہے وہ مچھلیاں آندیاں اپنا چگدیاں او دا گوشت پھر پانی جو پیچھا تے ہٹدا ہے انہاں مچھلیاں نو لے جاندا ہے پھر ادھروں جنگل دے جانور آندن او دا گوشت کھاندے نے پھر تھوڑی دیر ادھروں پانی آندا ہے مچھلیاں نو لے آندا ہے جانور دوڑ جاندے نے پھر جدو پانی مچھلیاں نو واپس لے جاندا ہے وہ جانور واپس آ جاندے نے آپ رہے تے آپ نے رب تو سوال کیتا آپ نے رب تو سوال کیتا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ مولا ایک کیویں تو زندہ کرنا ہے اے کیویں زندہ کرنا ہے ہن اے سوال استفہامیہ سی اس واسطے سوال کر رہے ہیں کہ جانور ایک مرے آئے ہن او جتنیاں دریا دیاں مچھلیاں آندیاں نے پانی جنہاں نو لے آندا ہے
اس ایک جانور دا ہر گوشت دا تنکا مچھلی دے پیٹ وچ بھی جاندا ہے، سائے مچھلیاں نے، پھر او جاندیاں نے تے جنگل دے جانور آ جاندے نے تے ہر جانور دے پیٹ دے وچ الگ الگ گوشت دا تنکا جاندا ہے۔ ہن سوال ہو رہا سی، رب تو سوال کر رہے سن، مولا جدو اس جانور نو تو زندہ کرے گا، توجہ نہیں فرمائی، جدو تو زندہ کرے گا اے تے ہر جانور دے پیٹ دے اندر جو دا گوشت دا ٹکڑا گیا ہے اتھوں کیویں نکل کے ایک جانور پیدا ہوئے گا، توجہ نہیں فرمائی۔ رب تعالی نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم انج کر، تو 4 پرندے انہاں دی خدمت کر، کی کر؟ خدمت کر، انہاں نے پال، او جی میں پال کے اپنے پنجرے اندر پھر انہاں نو بلاندے نے تے دوڑ دے اندر آندے نے جانور۔ فرمایا انہاں نو پال تے اپنے پاس بلاون دی عادت بنا انہاں دی، جانوراں نو پالیا۔ رب تعالی نے فرمایا ہن انج کر، قال اولم تؤمن، اس جانور پالن تو پہلا رب نے سوال فرمایا ہے، قال اولم تؤمن، کیا ابراہیم تو میرے تے ایمان نہیں رکھدا؟ آپ نے فرمایا قال بلا، کیوں نہیں مولا، میں تینوں اپنا رب مندا وا، میں ایمان بھی رکھنا وا، ولیکن لیطمئن قلبی، میں تے سوال کیتا ہے تاکہ میرا دل اطمینان پکڑ جاوے، میں تے اس واسطے سوال کیتا ہے تاکہ میرا دل اطمینان پکڑ جاوے۔ رب نے فرمایا قال فخذ 4 من الطير، ہن انج کر 4 پرندے پکڑ، 4 پرندے پکڑ، فسرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن، انہاں نو ذبح کر تے ذبح کر کے انہاں دے گوشت تے ہڈیاں دا کیما کر، کیما کر کے پھر انہاں چاریاں دا گوشت کر مکس، چاریاں دا گوشت کر مکس کر کے پھر انہاں نو الگ الگ پہاڑ تے جا کے رکھ تے انہاں دیاں سرڑیاں سرے اپنے کول رکھ، توجہ نہیں فرمائی یار، انہاں دے سرے اپنے کول رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے گوشت تے ہڈیاں دا کیما کیتا، کیما کر کے جناب جی گوشت الگ الگ پہاڑ تے رکھیا، ٹکڑے کر کے الگ الگ، تے سریاں انہاں دیاں اپنے کول رکھیاں۔ رب نے فرمایا ابراہیم ہن جیڑے پرندے نو زندہ تو کھڑا کرنا چاہنا ہے اس پرندے دی سری اٹھا کے انج ہلا، جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سری اٹھا کے انج ہلائی، اس پرندے دا گوشت جتھے جتھے جس کیمے دے اندر ملیا ہویا سی اتھوں اڑ کے مل کے گوشت ہڈیاں دے نال پرندے دے سر دے نال آ کے ملیا ہے، پرندہ بن کے اڑ پیا ہے۔ رب نے فرمایا ابراہیم میں انج زندہ کرنا، پورا ہو گیا، میں انج زندہ کرنا وا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں 4 پرندیاں نو انج زندہ کیتا۔ رب فرماندا ہے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ابراہیم تو جان میں رب حکمت والا غالب ہاں۔ اللہ رب العزت دین متین دی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ اس موضوع نو اس جگہ تو پھر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وما گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔
آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو CDs آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار